مومن کو اللہ کی طرف سے اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت کے لیے ایک ایسا مضبوط ہتھیار دیا گیا ہے کہ اگر مومن اس ہتھیار کو اپنا لے اور اختیار کر لے تو ہر مقصد میں اس کو کامیابی ملے گی، اس کی ضرورتیں پوری ہوں گی، پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت رہے گی۔ لیکن اگر وہ اس کو اختیار ہی نہ کرے تو پھر پریشانیوں سے نجات دلانے والی کون سی چیز اس کے پاس ہے؟ وہ ہتھیار جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، وہ مضبوط، سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار وہ دعا ہے۔ تو مومن کے لیے اللہ کی طرف سے جو دعا کا یہ ہتھیار عطا کیا گیا ہے، یہ اس کے ذریعے اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر ان کو پورا کروا سکتا ہے۔ مصیبت اور پریشانیوں سے دعا کے ذریعے حفاظت حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ مبتلا ہے تو ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن دعا کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جسے اللہ سے مانگنے کا چسکا لگ گیا ہو، دعا کرنے کا اس نے ذائقہ اور مزہ چکھ لیا ہو، اور اس کی پوری زندگی اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا بن گیا ہو۔ لیکن وہ شخص کہ جس کے پاس تمام کاموں کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ سے مانگنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وہ دعا کی حقیقت کو اور اہمیت کو کیا جانے گا اور کیا سمجھے گا؟ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور ان کو قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کو دعا کی توفیق دے دی گئی، گویا کہ اس کے لیے اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مومن کے پاس اس کے لیے بہترین ہتھیار دعا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر مانگنے کا اور دعا کرنے کا شوق دلایا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی سنتا ہے، عالم کی بھی سنتا ہے، جاہل کی بھی سنتا ہے۔ وہ اللہ شہری کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، تو دیہات میں رہنے والے کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ وہ جس طرح چھوٹے کی دعاؤں کو سنتا ہے، بڑے کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، امیر کی سنتا ہے تو غریب کی بھی سنتا ہے، مرد کی سنتا ہے تو عورت کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہ انسان اور اللہ کے وہ بندے کہ جن کی دعاؤں کو اللہ بہت جلد سنتا ہے اور زیادہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی توقع ہے، احادیث شریفہ کی روشنی میں وہ اللہ کے بندے ہیں، ایک تو مضطر یعنی مصیبت زدہ، کوئی پریشانی میں مبتلا، جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دل دماغ کو حاضر رکھنے کے ساتھ اپنی مصیبتوں سے نجات اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کی دعا کو بھی اللہ بہت جلد سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، تو مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اب چاہے وہ مظلوم فاجر ہو یا فاسق ہو، اس کی دعا کو بھی جلدی سنتا ہے، یہاں تک کہ اگر مظلوم کافر ہے
اور وہ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں بہت جلد قبول کرتا ہے اور قبولیت کی بہت زیادہ توقع ہے۔ اسی طرح اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد کی دعاؤں کو بھی والدین کے حق میں بہت جلد قبول کرتا ہے۔ عادل بادشاہ، انصاف پرور بادشاہ، رعایا کا ہمدرد بہی خواہ، جو ان کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہو، تو وہ انصاف پرور اور عادل بادشاہ اگر اپنی رعایا کے لیے دعائیں کرتا ہے یا اپنی ضرورتوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ نیک انسان، اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ، اللہ سے جو دعائیں مانگتا ہے اور کرتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ترغیب دلائی گئی ہے کہ نیک لوگوں سے، صلحاء سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں خیر کریں، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعائیں بہت جلد سنتا ہے۔ یوں تو ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن یہ وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے اور ان کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے۔ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ روزے دار کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر جب دعا کرتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، اللہ اس کو بھی بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اس کے غائبانہ طور پر دعائے خیر کرتے رہنا چاہیے، اور جب یہ ایک دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں خیر کرے گا تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے حق میں ایسا ہی ہو، تیرے حق میں بھی ایسا ہی ہو۔ گویا کہ جو دعائیں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے غیبوبت میں اور اس کی پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، فرشتے وہی دعائیں اس کے حق میں کرتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے اور کتنی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعاؤں کو بھی بہت جلد قبول کرتا ہے، اور حاجیوں کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ جب سے وہ گھر سے نکلتے ہیں، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد گھر میں واپس آنے تک جو بھی وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یوں تو ہر ایک کی اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، لیکن یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے اور بہت جلد قبولیت کی توقع ہے۔ اس لیے جو آدمی خود پریشان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مظلوم ہے تو وہ خود اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے، نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرے، اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں خیر کرے اور والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں خیر کرے۔ روزے دار تمام جس طرح اپنے لیے دعائیں مانگے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غائبانہ طور پر دوسرے مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں خیر کرے اور اپنی نیک دعاؤں میں شامل کرے۔ حاجیوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اللہ ان کی دعائیں بھی بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء